أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد وگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی۔ اسے گھماؤ، ادھر گھماؤ پڑھ۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دند شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے باواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ رات بہت مقدس رات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یعنی آخری 10 دن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات اتاری کہ جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ ایک ہے شب معراج، ایک ہے شب برات اور ایک ہے شب قدر۔ 3 راتیں اللہ تعالیٰ نے تینوں مہینے میں، شعبان کے مہینے میں اور رجب کے مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ایک رات اتاری اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر بہت زیادہ نوازشات ہیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دن بنائے، رات بنائی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ رکھی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے کہ امت محمدیہ اگر پورا سال نہ بھی عبادت کریں اور اس رات میں رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے گڑ گڑائے اور توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، پھر اللہ تعالیٰ آئندہ سال اسے نماز کی توفیق عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن اپنا دل کھولنا چاہیے، اپنا دل کھولیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے دل میں داخل ہوگی۔ اور اس مبارک رات میں آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کو آسمان کے لے کر زمین پہ آتے ہیں اور سب میں پھیل جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مبارک مخلوق اور مبارک رات میں آتی ہے، اور کون ماننے والا ہوتا ہے، مانگنے والا ہوتا ہے تو انہیں یہ فرشتے عطا کرتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جاؤ جو بندہ مانگتا ہے عطا کر دو۔ اس رات کا مقصد صرف جاگنا نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں کو دھوکہ دو، دھوکہ دینا نہیں ہے اپنی آنکھوں کو، بلکہ جاگ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اس کا مقصد، اصل مقصد یہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جاگنے کی رات کب آئے گی، جاگنے کی رات کب آئے گی۔ یہ کہا کرو کہ جاگ کر عبادت کرنے کی رات کب آئے گی۔ کیا
جاگ کر عبادت کرنے کی رات کب آ گئی، اس طریقے سے کہا کرو. تو آپ یہ اپنی زبان پر رٹیں گے تو آپ کے زبان پر عبادت کا لفظ بھی آئے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے زبان کی برکت سے تمہیں عبادت کا موقع بھی دے گا. آپ جاگ تو لیتے ہیں کہیں کٹوں پہ بیٹھ کر کے سگریٹ مار کے بیڑی مار کے اور پوا لگا کے بعد پوری رات گزار لی، بہت بڑھیا کام کر لیا، بہت نیک بن گئی، متقی پرہیزگار بن گئی، پورے سال کے لیے نمٹ گئے. اب کچھ نہیں کرنا، اپنے ہتھیار رکھ دیا، بھائی ہو گیا کام، جنتی ہو رہا ہے. اب یہ کام بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ہو جاتا تو اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام، انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرتے. انہوں نے جو اپنی گردنیں کٹائیں، اپنے خاندان کو لٹا دیا، اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خود جنگ لڑی. یہ کٹوں پہ بیٹھ کے نہیں، سگریٹ پی کے یا بیڑی میں دم مار کے نہیں، یا پھٹکا لگا کے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے. گناہوں سے پاک ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا ان سے، محال ہے. کوئی بھی نبی، کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اور نہ وہ کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے. اور نبی کی ذات ایسی ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، اور کوئی انہیں یہ سمجھے کہ گناہ گار ہے معاذ اللہ تو وہ انسان کافر ہو جاتا ہے. تو جب جس کے ذمے کوئی گناہ نہ ہو وہ اتنی عبادت کرے، تو جس کے ذمے گناہ ہے تو وہ اسے کتنی عبادت کرنی چاہیے؟ اسے تو اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. لوگ سمجھتے ہیں رات جاگنے کی رات آگی، پوری رات جاگ لو، آرام سے جاگو خوب، لیکن تمہارا جاگنا یہ قابل قبول نہیں ہوگا. تمہارا جاگنا، چاہے تم پوری رات نہ جاگو، پوری رات نہ جاگو، بلکہ آدھی رات تک بھی تم جاگ لیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی تو وہی پوری رات تمہاری عبادت بن جائے گی انشاءاللہ. لیکن بیان سن کے کوئی ادھر چلا جائے گا، کوئی ادھر جائے گا، کوئی نماز نہیں پڑھے گا. یہ پچھلی بار بھی شب برات میں بھی دیکھا، چند لوگ تھے بیچارے وہ پڑھتے رہے نماز، لیکن جو نوجوان ہیں ان کا تو کچھ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. نوجوان کی عبادت کا وقت ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے نوجوان کی عبادت سے. بڑھاپے میں تو ہر کوئی آ جاتا ہے موت کے ڈر سے کہ یار اب آخری منزل تو قبر ہے، قبر میں تو جانا ہے. لیکن جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور گرمی کے روزے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہو اور اس دن کے روزے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جوانی کی عبادت بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قبول فرماتا ہے. دیکھا اپنی نوجوانی تم گزار دیتے ہو ادھر ادھر ٹہل کر، یار دوستوں میں کاندھے پہ کاندھا ہاتھ ڈال کر، اور گلیوں میں چکر لگاتے ہیں، روڈ پہ چکر لگاتے ہیں، بس کچھ سروکار نہیں، دین سے کچھ لینا دینا نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے کہاں تھے تم؟ اس سے پہلے کہاں تھے؟ اس سے پہلے ہر کوئی عالم ارواح میں تھا. عالم ارواح کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں پر تمام روحیں ہیں، جو قیامت تک انسان آنے والے ہیں اور جو جانور آنے والے ہیں ان کی روحیں ہیں وہاں پر. سب روحیں جمع ہیں وہاں پر، جنہیں عالم ارواح کہا جاتا ہے. اس کے بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس انسان کو دنیا میں بھیجا اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا. پھر انسان اس ٹائم کیا تھا، ہم خود ہی دیکھ لیں، اپنے آپ پہ خود غور کریں کہ ہم پہلے چھوٹے تھے، پہلے نہیں تھے یہاں بالکل بھی. پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا میں آئے نہیں آئے. پھر ہم بچے تھے، اتنے چھوٹے تھے کہ ہمیں اپنا ہوش نہیں. ہمارے ماں باپ خود بتاتے ہیں کہ تم تو ادھر ادھر ٹہلتے تھے، بچے تھے، اور تمہارے ماں باپ بھی بتاتے ہوں گے کہ تمہیں بچپن میں بہت مصیبتوں سے پالا. بتاتے کہ نہیں بتاتے؟ اولاد کو بتاتے ہیں تاکہ یہ لوگ اولاد ہمارا احسان مانے. تو جب ہمیں پتہ نہیں تھا اس وقت، پھر ہم تھوڑے تھوڑے جوان ہوتے رہے. جوانی کی دہلیز پر ہم نے قدم رکھ دیا. اور جب ایک بات بھی سن لیں کہ جب ہم دنیا میں آئے تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، نہ ہمارے پاس نیکی تھی، نہ ہمارے پاس گناہ تھا. بالکل پاک و صاف ہو کر کے آئے. نہ ہمارے بدن پر جوڑا تھا، نہ کسی سے دوستی تھی، نہ ہمارے ذمہ کوئی گناہ تھا، نہ ہمارے پاس کوئی نیکی تھی. ہمارے پاس کچھ ہی نہیں تھا.
بالکل سمپل انسان، جیسے بلیک بورڈ ہوتا ہے بالکل صاف ہوتا، اب بلیک بورڈ پہ جو لکھے ہوئے وہی لکھا جائے گا. کیا لکھیں گے آپ؟ جو بھی کچھ لکھو وہی لکھا جائے گا. آپ لکھیں اسلام اچھا مذہب ہے، اسلام اچھا مذہب ہے، یہ بلیک بورڈ پہ لکھیں تو وہی لکھا جائے گا اور کچھ نہیں لکھا جائے گا. اور اگر اسی کی جگہ کوئی گانا لکھ دیں یا کوئی ایسا نازیبہ کلمہ لکھ دیں کہ جس سے گناہ ہوتا ہے، کسی کی چغل خوری لکھ دیں تو وہی لکھا جائے گا. اب دونوں کے لکھنے میں فرق ہے. جو بلیک بورڈ ہوتا ہے تو جو انسان لکھتا ہے اس پر اگر اس نے وہ لکھا، صاف لکھا اسلام اچھا مذہب ہے، تو مسلمان دیکھے گا، دیکھ کر کے کہے گا ماشاء اللہ بہت اچھا لکھا ہے. کہے گا نہیں کہے گا کہ ماشاء اللہ اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے، کس نے لکھا یہ بہت اچھا. لیکن دوسری طرف اس کے بلیک بورڈ پر ایک جگہ نازیبہ کلمات لکھ رہے ہیں، یا کسی کو گالی لکھ رہی ہے، یا کسی کو ایسے کلمات لکھ رہے ہیں کہ جس کی توہین ہوتی ہو، تو کوئی انسان دیکھے گا کہ کس مردود نے لکھا ہے یہ بلیک بورڈ پر. کہے گا نہیں کہے گا. تو انسان جو ہے بالکل اسی کی طرح ہے، بلیک بورڈ کی طرح. انسان اپنے اندر جو چیز بھرے گا اسی کی عادت پڑے گی. اگر تم نے بچپن سے لے کر 55 تک گانے سنے ہوں گے تو تمہاری عادت گانے سننے کی ہی پڑے گی. اور اگر تم نے بچپن سے لے کر جوانی تک اگر تم نے نعت شریفیں، تقاریر، بیان سنے ہوں گے اور اچھی سوسائٹی میں رہے ہوگے تو تمہارا جو ہے اچھا تربیت ہوگی، تمہاری اچھی پرسنالٹی ہوگی اور لوگ تمہیں اچھی طرح دیکھیں گے. تو یہ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے رہنا ہے. جو چیز آپ کو بھرنی ہے اپنے اندر بھر لیں. جانا ہے آپ کو، نیکیاں لے کر بھی جاؤ گے، گناہ لے کر بھی جاؤ گے. دونوں چیزیں تم اللہ تعالیٰ کے یہاں یعنی قبر میں لے کر کے جاؤ گے. اور دنیا میں تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ گناہ مت کر. کسی نے کہا کوئی گانا سنتا ہوا کہ وہی نہیں. بس مولانا کا کام یا مولوی کا کام یا مفتی کا کام یا حافظ کا کام یہ ہے کہ کلام مقدس کی بات پڑھ کر کے لوگوں تک پہنچانا ہے. جب لوگوں تک ہم پہنچائیں گے اس بات کو، اب یہ لوگوں کے اختیار میں ہے کہ اسے عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اگر اسے عمل کرنا ہے تب تو ٹھیک ہے، اس نے بات پر عمل کر لیا مولوی کی یا کسی مفتی کی، تب تو اچھی بات ہے، اور تب تو وہ کامیاب ہے اس کا دنیا میں رہنا اور آخرت میں رہنا. لیکن اگر اس نے عمل نہیں کیا تو اس میں مولوی کا کچھ نہیں بگڑے گا. وہ تو بتا کر کے چلے گئے اپنے اوپر، ان کے اوپر جو فرض تھا جو پڑا انہوں نے بتا دیا، لیکن گناہ تمہارے اوپر ہوگا. ایک تو یہ گناہ ہوگا کہ تمہیں اتنا وقت دیا گیا، اتنا ٹائم دیا گیا تمہیں کہ علم دین سیکھ لو، تم نے علم دین نہیں سیکھا. چلو بائی چانس تمہیں موقع نہیں ملا علم دین سیکھنے کا، کم سے کم کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے علم دین سیکھ لیتے، تب تو موقع ملا. 1-1 گھنٹہ، 2-2، 3-3، 4-4 گھنٹے لوگ فلموں میں گزار دیتے ہیں، اس وقت تمہیں ٹائم مل جاتا ہے. وہ ٹائم کہاں سے آتا ہے؟ وہ ٹائم کون بناتا ہے اگل سے؟ فلم دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، گانے سننے کے لیے ٹائم ہے. کوئی صحیح بات کہہ دو تو اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ سننے کے لیے تیار ہو کہ نہ ہو، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے. اور آپ عمل کریں گے تو آپ اچھا رہیں گے، کیونکہ ہر کسی کو دنیا میں جانا ہے، دنیا سے جانا ہے. اور تمہارے پاس نیکیاں ہوں گی تب بھی جاؤ گے اور گناہ ہوں گے تب بھی جاؤ گے. بس فرق اتنا ہے کہ اگر تم نیکیاں لے کر جاؤ گے تو تمہیں قبر میں آرام ہوگا، اور اگر تم گناہ لے کر جاؤ گے تو اس کا عذاب ہوگا. اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ کو اچھی زندگی گزارنی ہے آخرت کی یا بیکار زندگی گزارنی ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ مکان میں رہوں اور اعلیٰ سے اعلیٰ پرسنالٹی میں رہوں، اور اعلیٰ سے اعلیٰ میرے اندر بہت اچھی چیز ہونی چاہیے، اچھی پرسنالٹی ہونی چاہیے، اور اچھی سوسائٹی چاہتا ہے وہ کہ اچھی سوسائٹی ہونی چاہیے رہنے کے لیے. سب کچھ اچھا چاہتا ہے. اگر وہ نکاح کرنے کے لیے چاہتا ہے تو بیوی بھی اچھی چاہتا ہے کہ بیوی اچھی مل جائے تاکہ وہ گھر چلا لے. اور اگر وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کام اچھا مل جائے تاکہ کام چلتا رہے.
کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ اچھی تجارت ہوتی رہے. یہ انسان کا دنیاوی رتبہ بتا رہا ہوں میں، اس کا اعتبار بتا رہا ہوں جو انسان کی سوچ ہے. جیسے ہی انسان دنیا میں سوچتا ہے اور ایسے ہی آخرت کے بارے میں سوچ لے اور کہے کہ مجھے آخرت کی اچھی سے اچھی زندگی گزارنی ہے، اچھی سے اچھی زندگی گزارنی ہے آخرت کی، تو اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی انشاءاللہ. ہر چیز محنت کرنے سے ملتی ہے، بغیر محنت کے کچھ نہیں مل سکتا. آپ روزی روٹی کماتے ہیں، صبح سے شام تک پسینہ بہاتے ہیں اپنا، تب تمہیں روٹی ملتی ہے، یعنی تمہیں پگار ملتی ہے. تب صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے رہتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہیں، کہیں رکشہ چلا کر، کہیں کچھ کر کے محنت میں لگے ہوئے ہیں تاکہ رزق حاصل ہو جائے. اور اسی رزق کو اگر انسان شریعت کے دائرے میں گزار کر کے حاصل کر لے اسی رزق کو، تو یہی عبادت بن جاتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اب شریعت میں کیسے کرنا ہے ہمیں؟ شریعت کے دائرے میں اس طریقے سے ہمیں کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ حرام کام سے بچنا ہے، یعنی حرام کمائی بالکل نہیں کمانی ہے اور اس کی طرف سوچنا بھی نہیں ہے، کیونکہ جیسا بندہ گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہے. تو انسان کو اچھا گمان رکھنا چاہیے تاکہ اس کا دل صاف ہو. جو گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو گیا اسے صاف کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ آپ جب قبر میں چلے آئیں گے تو کبھی بھی نہیں آئیں گے یہاں سے. ہم دنیا میں اس لیے آئے تاکہ ہم عمل کریں، اس کے بعد پھر ایک منزل ہے، وہاں سے پھر ہمیں کہیں نہیں جانا، کسی کا چھٹکارا نہیں ملنا، ہر کسی کو معلوم ہے. اور ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں تقریر بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں کہ یار مرنا ہے، لیکن بات تو اس بات کی ہے ہر کسی کو معلوم ہے مرنا ہے، لیکن اس کی تیاری کیوں نہیں ہے؟ اس کی تیاری ہونی چاہیے. اور یہ راتیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی جو آج ہم بیٹھے ہیں اس رات میں، کہ یہ آفر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایسی رات بنائی اللہ تعالیٰ نے کہ بھٹکا ہوا انسان اس رات میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتا ہے. اس رات کی فضیلت جسے شب قدر کہتے ہیں، وہ شب قدر 5 راتوں میں آتی ہے، 5 راتوں میں سے کسی نہ کسی ایک رات میں ضرور ہوگی وہ. اور لوگوں نے صرف یہی متعین کر لیا کہ 27ویں شب میں شب قدر ہوتی ہے. کسی کو معلوم نہیں ہے 27ویں شب میں ہو، بلکہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں تلاش کرنی چاہیے انسان کو. ایک 21ویں رات ہے رمضان المبارک کی 21ویں رات، اور ایک 23ویں رات، ایک 27ویں رات، اور کتنی ہو گئی، اور ایک 29ویں رات. 5 رات یہ ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات کو جس نے بھی پا لیا اور اس رات میں جس نے بھی عبادت کر لی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے ہم پر. لیکن آئیں تو کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں، روئیں. نوجوان بھائیوں سے میں پھر گزارش کروں گا، نوجوان بیٹھے یہ بیچارے بزرگ تو پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت محنت کی، پورا کلام مقدس سنا. ہمارے محسن بھائی بھی اور یہ بابا بھی اور ہمارے صاحب بھی اور مؤذن صاحب بھی اور ہمارے ماسٹر صاحب بھی ماشاءاللہ کبھی کبھی آ گئے تھے. اب ان کی طبیعت علیل ہو گئی تو اس وجہ سے رک گئے تھے. انہوں نے محنت کی، قرآن شریف سنا اور آج اللہ کے فضل سے کلام مقدس پورا ہوا ہے اللہ کی عطا سے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی، نماز میں آ کر کے کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، قرآن سنا اور اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمت سنی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، قرآن نازل کیا گیا. وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ ایسا قرآن ہے کہ باطل اور حق کے درمیان میں فیصلہ کرنے والی چیز ہے کلام مقدس. اور آج کل لوگوں نے کلام مقدس کو بالکل بھلا دیا، اس کی تعلیم کو بھلا دیا. حالانکہ یہی چیز کام آئے گی قبر میں، اور کوئی چیز کام نہیں آ سکتی. اور یہی کلام مقدس ہے
کہ جس کتاب کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ کسی قبر پہ کھڑے ہو کر کے، کسی مومن کی قبر پہ کھڑے ہو کر کے کوئی تلاوت کرتا ہے اس کتاب کی، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے اس کتاب کی، لیکن لوگ اسے ہلکے میں لیتے ہیں اور ادھر ادھر ٹال ٹال کے بس زندگی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہ ہماری مسجد میں قرآن ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آج شاید اس سال آپ کی مسجد میں پہلی مرتبہ قرآن ہوا میری نظر میں۔ یاد رکھیں، میں یہاں پر رہوں یا نہ رہوں، میرے بعد میں کوئی بھی مولوی آئے تو اس مسجد میں قرآن ضرور ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کسی مسجد میں قرآن پاک تراویح میں نہیں ہوتا ہے تو پورے گاؤں کے لوگ گناہ گار ہوتے ہیں۔ جتنے بھی گناہ لوگ ہوتے ہیں گاؤں میں سارے گناہ گار ہوں گے۔ کیوں؟ قرآن نہ سننے کی وجہ سے، قرآن نہ پڑھے جانے کی وجہ سے۔ علم طرح سے تو کوئی بھی پڑھ لیتا ہے، علم طرح سے تو کہیں کہیں رواج ہے پڑھنے کا، لیکن ہر کہیں اللہ کے فضل سے کلام مقدس ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسی مہینے میں اللہ تعالی نے یہ کلام مقدس نازل کیا، اور یہ شب قدر تھی جس میں نازل کیا گیا۔ آسمان دنیا پر جو آیا لوح محفوظ سے، آسمان دنیا پر جو کلام مقدس آیا اسی رات میں آیا، اسی لیے اس رات کی قدر و منزلت اللہ تعالی نے بہت بلند و بالا کر دی۔ جب بھی قرآن ہو اس مسجد میں سننے کے لیے آئیں، یہ نہ سوچیں کہ یار اتنا ٹائم لگے گا۔ اب جو پڑھنے والے تھے آپ ان سے پوچھیں انہیں کتنی محنت لگی، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگا کہ اللہ رب العزت انہیں وہ ثواب عطا فرمائے جنہوں نے میرے پیچھے تراویح پڑھی اور کلام مقدس سنا۔ خیر یہ مجھے پگار دیں نہ دیں، لیکن میرا کام دعا کرنے کا ہے۔ کہیں ایسا نہیں کہ پیسوں کی وجہ سے میں دعا کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات کی فضیلت سن لیں۔ اس رات میں